بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں پتھر دل محبوب کو پیار میں پگھلا دینے والا ایسا شدید اور محبتوں والا وظیفہ ہے کہ اس وظیفہ کی چوٹ آپ کے محبوب کے دل پر اس طرح سے لگتی ہے کہ اس کا اثر کبھی بھی نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے اس وظیفے کو پتھر پر لکیر سے تشبیہ دی ہے، یعنی جب ایک دفعہ آپ اس وظیفہ کو طریقہ کار کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اور اس کے اختتام کے ساتھ ہی اس کے شدتوں والے اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو کبھی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرنے سے بھاگتا ہے، یا اگر اس نے آپ سے محبت کا اظہار کیا، اب وہ شخص بدل چکا ہے، اب وہ شخص آپ سے دور بھاگتا ہے۔ ہر صورت میں اس وظیفہ، اس عمل کے اس قدر شدتوں والے اثرات ملتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، آپ خود بھی کہیں گے کہ یہ کون سا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی اس قدر شدید اثرات ملے ہیں کہ وہ محبوب جو کبھی آپ کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا، اب اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کریں۔ میرے وہ بہن بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ کسی کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، سلگ رہے ہیں، اس کو پانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ان کا محبوب بھی ان سے محبت کے لیے، ان کی محبت پانے کے لیے، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں پل پل تڑپے، تو وہ اس وظیفہ کو جائز نیت کے ساتھ کسی بھی دن ضرور پڑھ لیں۔ ویسے تو بہتر ہے کہ آپ اس وظیفہ کو یا کسی بھی محبت کے وظیفہ یا عمل کو جمعرات والے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن اس خاص وظیفہ کی یہ بھی خاصیت ہے، یہ بھی اس کی بہتری اور عظمت ہے کہ آپ اس وظیفہ کو کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب میں نماز کی بات کرتا ہوں تو آپ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، کیونکہ جتنے بھی وظائف، جتنے بھی عملیات میں گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر دیتا ہوں، یہ سب نوری ہیں، یہ سب دعائیں ہیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر ان وظائف کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو آپ کی دعا کو مستجابی ملتی ہے۔ لیکن جب آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو کیونکہ یہ نوری وظائف ہیں، نوری عملیات ہیں، تو ان کے موکلات بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے محبوب کا اس طرح سے تصور بنا لینا ہے کہ وہ آپ کی محبت میں پگھل چکا ہے، آپ کی طرف شدتوں کے ساتھ مائل ہو رہا ہے، آپ کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ان تصورات کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے بھی آپ کا انداز دعائیہ ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ محبوب بالکل آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب بھی کسی وظیفہ، کسی عمل کے کرتے وقت آپ محبوب کا بہترین تصور بنا لیتے ہیں، تو اس عمل، اس وظیفہ کے اثرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی نوری وظیفہ کے اثرات حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کا بہترین تصور جڑنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان تصورات کے ساتھ آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینی ہے، اور پھر اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کن حبی فی قلبی فلاں، کن حبی فی قلبی فلاں۔ بالخصوص لفظ قلب، اس کو پڑھتے ہوئے یہ تصور رکھنا ہے کہ اس وظیفہ کی چوٹ، اس لفظ کی چوٹ آپ کے محبوب کے دل پہ جا کے لگی ہے، اور وہ آپ کی محبت میں تڑپ چکا ہے، خود چاہتا ہے کہ آپ کی طرف مائل ہو، آپ سے محبت کرے۔ اس طرح آپ نے اس وظیفہ کو 121 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ سے آپ نے 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھ لینا ہے
جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور اپنا جائز مقصد آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کا مقصد شادی کا ہے، نکاح کا ہے، یا کسی بھی جائز رشتے کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہے، آپ نے اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ دعا کر لیتے ہیں اسی وقت محبوب آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق آپ اس وظیفے کو مزید 2 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ شدت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔